اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں. مجھے آج ایک میسج ریسیو ہوا اور یہ میسج میرے لیے بڑا دکھ والا تھا. کسی صاحب نے مجھے میسج کیا کہ یہ وزارت قومی صحت جو ہے ہماری بچیوں کو یہ ویکسین لگوا رہی ہے اور یہ ویکسین لگوانی چاہیے کہ نہیں لگوانی چاہیے, اس سے بچیاں بانجھ ہو جائیں گی. اچھا عرفان, یہ ایسا کوشچن ہے جو اتنے لوگ پوچھ رہے ہیں اور آج ہم نے اس کا جواب آپ لوگوں کو دے کے کلیئر آؤٹ کر دینا ہے کہ اور what یہ is the پوری right thing. ریسرچ بیسڈ ویڈیو میری بھی اور ڈاکٹر نازش کی بھی جو ہماری سگنیچر سٹائل میں ہے وہ آئے گی اور وہ کل تک ہمارے پیجز پہ ہوگی. تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا, اگر جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, کہ ہم نے اتنی ریسرچ کر کے ویڈیو بنا دی ہے اور ہم نے ایچ پی وی ویکسین کا اور ایچ پی وی وائرس کا, اس کے سٹرینز کا, ویکسین میں کیا ہے وہ سب پڑھا دی ہے کہ وہ ہر حالت میں اس کو گورنمنٹ کمپینز کا حصہ بنایا جائے. سروائیکل کینسر آپ بریسٹ کینسر کے بعد سب سے کامن کینسر ہے جو بڑا کامنلی رپورٹ ہو رہا ہے. یہ بچیوں میں ہوتا ہے کیونکہ بچیوں کو ویکسین نہیں لگائی جاتی بیفور دے انٹر دیئر میرڈ لائف. 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کو ویکسین یہ لگائی جا رہی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک خاص پروگرام شروع کیا ہے اور یہ کمپین چلے گی سپٹمبر کے مہینے میں. اور یہ ویکسین جو ہے اگر نہ لگائی گئی تو ایچ پی وی 16 اور 18 کے جو سٹرینز ہیں, آنے والے وقت میں پاکستان میں جو یہ کینسر ہے یہ 3 گنا زیادہ بڑھ جائے گا. کہاں کا کینسر ہوتا ہے یہ میں بتاؤں گا. نازش, کتنی بچیوں کے لیے ضروری بات ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ کیوں امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کچھ کافی متس ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, اس سے بانجھپن ہو جائے گا, بچی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہماری پاپولیشن کو روکا جا رہا ہے, یہ پتہ نہیں فیملی پلاننگ کا کوئی طریقہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لڑکیوں میں, عورتوں میں بریسٹ کینسر بہت کامن ہے اور اس کے بعد سروائیکل کینسر ہے. سروائیکل کینسر آپ کو بچہ دانی کے جو منہ کا حصہ ہوتا ہے شروع کا, وہ جگہ ہوتی ہے سروکس, وہاں کا یہاں ہم دکھا رہے ہیں, یہ ہے جناب سروکس. یہ بچے دانی کا منہ کا جو حصہ ہے وہاں یہ کینسر ہوتا ہے. یہ اتنا ایریا جو ہے نیچے یہ ویجائنا ہوتی ہے اور جو نیچلے والا یہ ایریا یہ سروکس ہوتا ہے. یہاں یہ سیلز, یہ وائرس جو ہے سیل ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر یہ کینسر ہو جاتا ہے. یہ ویکسین کرے گی کیا؟ ویکسین اینٹی باڈیز بنا دے گی. 90% تک پریونشن ہے, 10% کا پھر بھی رسک فیکٹر موجود ہے. لیکن یہ ویکسین 5 سے 7 ہزار روپے کی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, تو لوگ لگواتے ہی نہیں ہیں. اب WHO نے, یونیسیف نے پاکستان کو بہت بڑی تعداد میں ویکسین دی ہے. 13 ملین بچیوں کو تقریباً یہ ویکسین لگوانی ہے. تو پلیز جو لوگ بھی مجھے میسج کر رہے ہیں, ڈاکٹر نازی سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, اس ویڈیو کو آگاہی مہم کا حصہ سمجھا جائے. کیونکہ بعد میں ہوتا کیا ہے, بچیوں کو نیچے سے بلیڈنگ زیادہ شروع ہو جاتی ہے, یا ڈیورنگ انٹر کورس ان کو بہت پین ہوتی ہے اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, یا پھر پیشاب بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر خون آتا ہے اس میں, یا پھر بھیس کے ایام کے دنوں میں بہت زیادہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ہوتا ہے ایک خاص ایج گروپ میں آگے جا کے, لیکن اس کی وجہ بنی ہوتی ہے 9 سے 14 سال کی عمر میں ویکسین نہ لگنا. ایک سنگل ڈوز لگنی ہے, پہلے زیادہ ہوتی تھی, اب مختلف آ گئی ہیں ویکسینز. تو پلیز یہ ڈوز ضرور لگوائیں. اور اسکولوں میں جس لیول پر یہ کمپین ہو رہی ہے, ہم دونوں اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھے ہیں. بالکل نازش, کوئی بانچ ہو جائے گا اس سے بچی؟ دیکھیں اس میں چیز بہت بتائیں, بانچ نہیں ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے. ان چیزوں کو, یہ جو افواہیں ہوتی ہیں نا کہ جو بھی کوئی نیو چیز آتی ہے اس کو, چاہے پولیو کی کوئی چیز ہو یا یہ چیز ہو, اس کے بارے میں پلیز آپ نا وداؤٹ اینی میڈیکل ریسرچ ان کو نہ کریں. اور آپ کی حکومت اتنی اچھی کوالٹی کی ویکسین لگا رہی ہے اور وہ بھی باہر سے آ رہی ہے. اچھا دوسری بات امپورٹنٹ یہ, اگر آپ کو لگتا ہے کوئی نئی چیز آ رہی ہے, دا پوائنٹ از آپ اپنا بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے, وہ EPI اسکیجول اس میں ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں تو اس میں سب سے آخر میں 9 سال پہ HPV ویکسین مینشنڈ ہے. یہ آپ آج ہی اسی وقت, بلکہ لائف کے دوران, لیکن نہ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے نہ لگتی تھی. اچھا عرفان, اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ پورا EPI اسکیجول کے بعد نا کافی مہینے, سال گزر جاتے ہیں, 9 سال آنے میں EPI اسکیجول ختم ہونے میں ٹائم ہوتا ہے, اکثر لوگ بھول بھی جاتے ہیں. تو یہ آپ لوگ کے لیے اتنا اچھا اپرچونٹی ہے اس کو اویل کرنے کا کہ آپ لگائیں. اچھا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے ان کے پاس کون خریدے پرائیویٹ ویکسین اور لگائے, تو یہ بات آتی. اب آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ خود دے رہی ہے, یہ تو بہت ضروری ہے لگانا. یہ ہماری اچھا میں کچھ ڈیٹا شروع کر دوں. پاکستان میں ستمبر 25 میں پہلی دفعہ یہ کمپین شروع ہوگی. یہ 15 سے 27 ستمبر تک رہے گی. پنجاب, سندھ, اسلام آباد, AGK میں اس کا سٹارٹ ہوگا, آزاد جموں کشمیر میں. KPK میں یہ 2026 میں, اور بلوچستان اور GB میں 2027 میں آئے گی. 13 ملین بچیوں کو لگیں گی. یونیسیف نے 13 ملین ڈوزز دی ہیں, سرنجز دی ہیں,
اور ان کی قیمت تقریباً پاکستانی 10 بلین روپے ہے, یہ کئی اربوں خربوں ہیں. سکولز میں لگائی جائے گی. اس میں 49,000 پلس ہیلتھ ورکرز, ویکسینیٹر, ڈاکٹرز اور سوشل موبلائزر ہائر کیے جائیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں اب ایک سوال جو بہت کامن ہوگا کہ کیا جن کی عمر 14 سال ٹپ گئی ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی, وہ ویکسین لگوا سکتی ہیں؟ ضرور لگوائیں, کیونکہ اس کی جو ایکسپوئر ہوتی ہے وہ سیکشول جنسی ایکٹیویٹی کے بعد ہی ہوتی ہے. اور اب اس میں جو 2 سٹرینز ہیں 16 اور 18, اب لوگوں کی جنسی وہ بھی چینج ہو چکی ہیں ٹائرز. تو اس میں 2 طرح کے جراثیم ہیں جو آبویسلی اورل روٹ الگ ہے, باقی روٹ الگ ہے, وہ پھر اب انٹرمکس ہوتے ہیں. جو سیکشول پریکٹسز ہیں وہاں سے بھی یہ وائرس بہت زیادہ جو ہے پرولیفریٹ کرتے ہیں اور یہ سروائیکل کینسر کرتے ہیں. 15 سے 26 سال کی خواتین لگوا سکتی ہیں, لیکن اگر پوسٹ ایکسپوئر ہے, ایک دفعہ وائرس اندر گھس گیا ہے, تو پھر وہ فائدہ اس طرح نہیں ہوگا. ہم نے اینٹی باڈیز HPV وائرس کے خلاف پہلے بنانی, اور وہ بنے گی اگر آپ جنسی ایکٹیویٹی شروع کرنے سے پہلے, یعنی شادی شدہ زندگی سے پہلے یا اپنی سیکس لائف سے پہلے یا جنسی زندگی سے پہلے 9 سے 14 سال کی عمر میں. یہ عمومی طور پر پاکستان میں یہ لڑکیوں کا جو ایج گروپ ہے یہ آئیڈیل مانا جاتا ہے, اور اس دوران بڑی اسٹرانگ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں, اور اس سے آپ 90% تک اس کینسر سے بچیں گے. کیوں نازش؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو اپرچونٹی ہے بہت اچھی ہے, تو آپ اپنے بچوں کو لگوائیں. اور آپ بھی اگر اس ایج گروپ میں آگے فال کرتی ہیں کہ آپ 15 آنورڈس ہیں, تو آپ اس کو ضرور لگائیں, اس کو آپٹ کریں. اور یہ جو آپ کو اویئرنیس دی جا رہی ہے اس کو کائنڈلی جتنا ہو سکے شیئر کریں, کیونکہ یہ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کی امپورٹنس کیا ہے. ہم اس طرف بیٹھے ہیں جو ڈاکٹرز اینڈ ہے, جو ٹریٹنگ اینڈ ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے کتنے کیسز آتے ہیں. اچھا اکثر لوگ اس بارے میں بات بھی نہیں کرتے, یہ ان رپورٹڈ بھی ہو جاتے ہیں. اور رپورٹ تب ہوتے ہیں جب کینسر پھر وہ کہتے ہیں جی ادھر پھیل گیا, پھیپڑوں میں پھیل گیا, جگر میں پھیل گیا, ادھر ادھر پھیل گیا, جہاں میٹاسٹیسز ہو گئی. اور ایک بات میں بڑی اور اہم نازش ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیپ سمیئر ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہے, اس کے ذریعے یہ چیک بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایکسپوئر آپ کو ابھی تک ہوا ہے پیپیلوما وائرس کا کہ نہیں. اور پاکستان میں یہ HPV وائرس بہت کامن ہے, ہیومن پیپیلوما وائرس. پڑھ لیں, چیٹ GPT کر لیں. 16 ویسے تو اس کے کئی سٹرینز ہیں, لیکن جو 16 اور 18 سٹرین ہے نا وہ سب سے خطرناک ہے. اور میں نے پھر آپ کو بتایا ان کی سیکشول پریکٹسز جو چینج ہو چکی ہیں بہت زیادہ. اب سیکشول جو جنسی پریکٹسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اب ایڈوانس ہو چکی ہیں فلمیں دیکھ دیکھ کے, یا باقی معاملات جو ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ بڑی جلدی جو ہے اس کے ٹرانسفر ریٹس ہیں اور باقی سارے معاملات ہیں. پھر ملٹیپل پارٹنرز جو ہوتے ہیں جن لوگوں کے, ایون جو خواتین, اسپیشلی جو خواتین مجھے ویڈیوز میں دیکھ رہی ہیں جو ایون ظاہر ہے پاکستان میں ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں, جو جسم فروشی سے ریلیٹڈ ہیں یا اوور آل ہیں, وہ بھی اس وائرس میں زیادہ متاثر ہوتی ہیں, سپریڈ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو 9 to 14 ایئرس کی جو ایج ہے, میں کھل کے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں بہت ہیوی پیسہ یونیسیف نے انویسٹ کیا ہے. 13 ملین ڈوزز جو ہیں پاکستان میں پہنچا دی گئی ہیں. اسکول کالجز میں جو جس طرح کے آپ مجھے میسیجز کر رہے ہیں, یہ جناب وہ چل رہا ہے, پورا نمبر لکھا ہوا ہے, چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس طرح کا کارڈ بنتا ہے آپ کا جس پر آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. خدارا یہ ویکسین لگوائیں, پلیز لگوائیں, پلیز لگوائیں. اس سے کوئی بانچ پن نہیں ہے, کوئی آبادی کنٹرول نہیں کی جا رہی. پولیو کی ویکسین کے بارے میں نازش یہ کہتے تھے کہ مرد لگوا لیں تو بانچ ہو جائیں گے, عورتیں لگوا لیں تو جو عورتیں لگوائیں گی ان کے بچے پیدا نہیں ہوں گے. یہ بتائیے کون کہہ رہا ہے, کیا فیکٹس ہیں, کیا چیزیں ہیں, خود سے نہ ماریں, نہ افواہوں کو بلیو کریں. آپ کو ڈاکٹر سمجھاتے ہیں, آپ کے پاس پروفس ہیں, آپ کو سرچ کر لیں, آپ کو سب چیز سمجھا جائے. یہ فیکٹس, فگرز اینڈ سٹیٹس میٹر کرتے ہیں کہ خدا کے لیے گیٹ ویکسینیٹڈ, گیٹ ویکسینیٹڈ, گیٹ ویکسینیٹڈ. مائیں خود پکڑ پکڑ کے دیکھیں کہاں یہ ویکسین لگ رہی ہے, ورنہ 5 سے 7 ہزار روپے کی پرائیویٹ ملتی ہے. اپنی بیٹیوں کو لگوائیں, لگوائیں, لگوائیں اور فیوچر سیو کریں. بریسٹ کینسر, میں نے 22 سال کی لڑکیاں دیکھی ہیں تڑپتے ہوئے, چیختے ہوئے, اور ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے بریسٹ کینسر سے. اسی طرح سروائیکل کینسر, اور وہ جس ایج گروپ میں ہوتا ہے اس ایج گروپ میں ویسی عورت بڑی نگلیکٹڈ ہوتی ہے. تو خدارا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں. میں نے اور نازش نے بڑی ڈیٹیلڈ میڈیکل بیکڈ ویڈیو اس پر مزید بنائی ہے. ہم جتنی انفارمیشن دے سکے ہم نے فیکٹس, فگر, سٹیٹس لگائے ہیں. ان کے پیج پہ الگ آئے گی, میرے پیج پہ اور میرے میڈیمز پر جو بھی ہمارے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, ٹک ٹاک, انسٹا, یوٹیوب پہ, نازش کے بھی, ان سب پہ آئے گی. اور میری حکومت سے درخواست ہے
کہ اس کمپین میں جو متھ بسٹرز ہیں یہ بڑے ضروری ہیں. ایک بھی کڑی ایدے نال نہیں بانچ ہو سکتی, اس کے فرٹیلٹی سے اس ویکسین کا لینا دینا ہی کوئی نہیں. اس کا بچے پیدا کرنے نہ کرنے, کم کرنے, زیادہ کرنے, تھوڑے کرنے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس طرح کرونا ویکسین جی ہارٹ اٹیک بڑھ گئے, میں نے پوری ایک ریسرچ ویڈیو ڈالی تھی کہ کوئی میسو امپیکٹ اس طرح کا نہیں تھا ویکسینز کا ینگ کارڈک اریسٹ سے, ینگ جو دل کے دورے تھے. تو یہ پولیو ویکسین کے بارے میں بھی یہی ہے کہ کیونکہ وادی بہت بڑھ رہی ہے, چاہتے نے بچے پیدا نہ ہو اس لیے پولیو دے قطرے پلاندے نے. اس طرح کا آپ کیونکہ لگی بچیوں کو رہی ہیں تو اس لیے لگا رہی ہے گورنمنٹ کے جی وہ آگے چل کے بچے نہ پیدا کر سکیں. او خدا دا خوف کرو یار, او کوئی اللہ نو جان دینی ہے کہ نہیں دینی. کوئی پوری دنیا میں یونیسیف دے رہی, چیزیں دے رہی جی, باہر کے ادارے اس لیے یہ ویکسین لے کر آئے ہیں کہ اس لیے یہ ویکسین لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کی آبادی کنٹرول ہو. یہاں تک سن رہے ہیں کہ جی مسلمانوں کی آبادی, بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آبادی بودی کو لے کر یا بچوں کو لے کر یا فرٹیلٹی کو لے کر, اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ولایتی ہونا, دیسی ہونا ویکسین کا, ٹھنڈی تاثیر ہونا, گرم تاثیر ہونا, یہ سب بکواسیات, مغلظات, جہالت, فضولیات ہیں. میں برملا کہہ رہا ہوں, میں نے بھی تو اللہ نو جان دینی ہے, تسی اسپیشل تے نہیں دینی, اسی سب نے دینی ہے. اگر میں یا ڈاکٹر نازش ہم کوالیفائڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں, اور وہ جو معاشرے کے سامنے بیٹھے ہیں, اگر ہم یہ ٹیچ کر رہے ہیں کہ خوددارا ہم اپنے بچوں کو لگوائیں گے, لازمی لگوائیں گے اس ایج گروپ میں, آپ بھی لگوائیں اور یہ میتھس ختم کر دیں. فوراً سے پہلے ویکسین لگوائیں جہاں لگ رہی ہے. کیوں نازش؟ بالکل ایسے ہے. اور اگر آپ کے بچوں کے اسکول کالجز میں نہیں لگ رہی تو پلیز ان کو جا کے کہیں کہ ہمیں بھی رجسٹر کرائیں اور لگوائیں. میک شیور کریں کہ یہ جو 15 سے لے کے 27 تک جو ڈیٹس 2 ویکس میں ٹائم ہے لگانے کا, اس میں آپ کے بچوں جو اس ایج گروپ میں فال کری بچیاں ان کو ضرور لگے. یہ آپ نے میک شیور کرنا ہے. اور اگر آپ کے اسکول میں ٹیمیں نہیں پہنچ رہی, پوچھیں کس دن پہنچ رہی, کیا ڈیٹ ہے, اپنی بچیوں کو لگوائیں. اچھا میں ایک اور اناؤنسمنٹ کرتا ہوں. مجھے ویکسینیشن لگا کر اگلے میرے جمعے تک لائیو سیشن میں آپ میں سے جو بندہ بھی مجھے وہ کارڈ بھیجے گا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ویکسین لگوائی ہے اور اپنا نمبر بھیجے گا, ہم اس میں لکی ڈرا کریں گے. ہم 5 بندوں کو میں گفٹ دوں گا. میں ویلنس کے گفٹ دوں گا, نازش نریش کے گفٹ دے گی. جو بھی اپنی بیٹیوں کو یہ ویکسین لگوائے گا وہ لٹرلی اگلے لائیو سیشن میں وہ ویکسین کارڈ پیسٹ کرے. اس کو جو میری طرف سے گفٹ چاہیے, ویلنس کا چاہیے, ہاں جس پوسٹ پہ ہم لائیو آئیں گے نا اس میں ہم پوسٹ کریں گے. اور نازش جو ہے, نریش بھائی ڈاکٹر نازش عفان کے آپ کو اوٹ میل وغیرہ دے گی, گفٹ کرے گی. اور جو ہے میں جو ہوں, میں ویلنس کے ڈاکٹر عفان wellness.com, میں آپ کو وہ گفٹ کروں گا جو آپ کو چاہیے ہوگا. ابھی ویلنس میں ہم اتنا کچھ لا رہے ہیں, نرش میں نازش اتنا کچھ لا رہی ہے, نرش جونیئر لا رہی ہے, بچوں کے لیے اتنے سارے آئٹمز لا رہی ہے, اور ہیلدی, یعنی آپ کے بچے بھی اب یہ کرکرے پاپڑ یہ چیزیں چھوڑ دیں گے, وہ ہیلدی کھائیں گے. اور ہم یہ بکے کے بکے گفٹ کریں گے آپ لوگوں کو. شرط یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں اور آپ پلیز 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 یہ ویکسین لگوائیں. جو بندہ بھی آنے والے وقت میں اس ویکسین کے کارڈ پوسٹ کرے گا یا پیسٹ کرے گا, میں خود اس کے گھر پہنچا کے آؤں گا, گفٹ کروں گا. اس کو ویلنس سے جو چاہیے ہوگا, میری چاہے 20,000 کی پروڈکٹ ہو, جو ہوا ہے نہیں ویسے اتنے کی کوئی بھی, لیکن آنے والے وقت میں ابھی کوریا اور ملیشیا ہم جا رہے ہیں تو وہاں سے پھر بڑی بڑی مہنگی سکن کیئر ہم لا رہے ہیں, اور افیکٹو سکن کیئر جو بالکل جلد کے لیے کوریا سے لا رہے ہیں, تو وہ بھی گفٹ کر دیں گے, وہ بھی تحفے دیں گے. مجھے صرف بچیوں کے وہ کارڈ چاہیے جن پہ لگا ہو کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ویکسین لگوا لی. کیوں نہ کریں گے گفٹ آپ؟ یہ بہت اچھا ہے آفر, اور یہ ضرور اس کو اویل کریں, یہ اپرچونٹی ہے. تو ہم اس کا مقصد سے یہ ہے کہ آپ لوگ انکریج ہوں اور آپ یہ کریں اور اس جہد میں شامل ہوں. یہ صدقہ جاری ہے, اس ویڈیو کو شیئر کریں. اگر آپ کی وجہ سے کسی لڑکی کو فیوچر میں سروائکل کینسر سے اس کی جان بچ جاتی تو یقین مانیں ہمارا مقصد پورا ہوا, آپ کا شیئر کرنے کا مقصد پورا ہوا. اور بس اس چیز کو آپ جان کے رکھیں کہ ہم نے بھی جواب دیا انہیں, آپ نے بھی جواب دیا انہیں. کوئی اچھی بات سیکھیں, کوئی اوتھینٹک بات سیکھیں, دیکھیں, اس کو شیئر کریں, ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حلقہ باب میں جو لوگ جہالت کی باتیں پھیلا رہے ہیں ان کو روکیں, ان کو صحیح بات بتائیں, صحیح ویڈیو شیئر کریں. اور یہ نازش میرے پہ جس میں بہت ڈیٹیلڈ ریسرچ بیک ویڈیوز آئیں گی جس میں ایک ایک ایویڈنس دیا گیا ہوگا. میں گورنمنٹ کے اداروں سے اپیل کروں گا کہ ان ویڈیوز کو کمپینز پہ رن کریں. میرے سے کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن نے رابطہ نہیں کیا تھا, میرا فریضہ تھا, فرض تھا کہ میں یہ بات کمپین چلاؤں, کیونکہ ہمارے کومنٹ سیکشن, ہمارے پیجز, ہمارے ان باکس, ہمارے ٹک ٹاک بھر دیے تھے لوگوں نے
کہ جی گورنمنٹ بچیوں کو بانچ کرنے کی ویکسین لگا رہی ہے. میں خود اپنی بیٹیوں کو یہ ویکسین لگواؤں گا. تو آپ اگر اپنے بچوں کو نہیں لگوائیں گے تو اپنی بیٹیوں کو نہیں لگوائیں گے تو آپ ظلم کریں گے. پلیز 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 میرے تحفے تحائف دینا اپنی جگہ, جتنے تحفے دے سکا دوں گا, وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن موسٹ امپورٹنٹ میٹر یہ ہے کہ پلیز بچوں کو ویکسین لگوائیں. کیوں نازش؟ بالکل ایسے ہی بچوں کو ویکسین لگائیں, ان کے کارڈز شیئر کریں اور اس کار خیر میں سب مل کے شامل ہوں, کیونکہ یہ سب ہم سب کے لیے ضروری ہے. آپ کے لیے ضروری ہے, ہمارے لیے ضروری ہے, ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے, اور سب سے امپورٹنٹ ہماری بچیوں کے لیے ضروری ہے, ان کے فیوچر کے لیے ضروری ہے, تاکہ آگے ان کو سروائیکل کینسر کا رسک نہ ہو. اور اس ویکسین کے ذریعے ان کے اندر اتنی طاقتور اینٹی باڈیز وقتی بن چکی ہوں کہ ان کو کینسر آ کے ٹچ ہی نہ کر سکے. تھینک یو ویری مچ, لو یو آل. جلال پور, پیر والا, سیت پور, اور آج نازش تمہیں پتہ ہے اس موٹر وے کے اوپر فلڈ آ گیا. جو میں سکھر جاتا تھا اتنا گمبٹ میں 3 سال گیا ہوں, جلال پور پیر مالا موٹر وے کے اوپر اس کے نیچے سے سارا پانی جا رہا تھا, اس موٹر وے کو بند کر دیا ہے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. جلال پور, پیر والا, سیت پور, سلطان پور, مظفر گڑھ کے نوا, جہاں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں, بہت ساری دعائیں پیار آپ کے ساتھ ہے. ٹیمیں کام کر رہی ہیں, میرے دوست کام کر رہے ہیں, میں نے کچھ کمپینز رن کی ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ منگل والے دن میں جلال پور سیلاب میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے حوصلے بلند کروں. آپ کے حوصلوں کو سلام ہے, سلوٹ ہے. دا وے جلال پور, پیر والا, اسپیشلی سیت پور. نہ سیت پور ایسا علاقہ ہے, میں وہاں سے گزرا کرتا تھا. سیت پور کے لوگ اتنے پیار کرنے والے, اتنے محبت کرنے والے ہیں, 100% تک وہ علاقہ سنا ہے وہ ڈوب چکا ہے. مائی گاڈ, پتہ یہ بہت بہت پریشان کن باتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے, اللہ تعالیٰ آپ سب پہ آسانی کرے. پلیز اپنے ان سیلاب زدگان بھائیوں کو, بہنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جو جو امداد کر سکے کریں, اور جو اگر آپ نہیں بھی جا سکتے ان کے لیے دعا کریں. ان کو ایسے جو ریلیف کے لیے جو آپ کے سامنے اوتھینٹک جگہیں ہیں وہاں پہ آپ ریلیف کے لیے جو دے سکتے ہیں اپنی بساط کے حساب سے ضرور کریں. تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. لو یو آل, بہت ساری دعائیں. جزاک اللہ.